آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 148 پر ہیں، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے کیا مطلب؟ کہ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف، کسی نہ کسی ڈائریکشن میں اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ اصل اسٹرگل یعنی رخ جو ہے نا، یہاں پر اس بات کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ قبلہ ساؤتھ میں ہے یا نارتھ میں ہے، مشرق میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، بلکہ اصل چیز کہ اب جو نماز کے لیے جو رخ دیا جا رہا ہے، اصل میں وہ رخ نہیں ہے، سمت نہیں ہے، بلکہ وہ بھلائیاں ہیں، وہ نیکیاں ہیں جس کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے۔ تو اگر رخ کرنے کے باوجود انسان بھلائیوں سے محروم ہے نا، نیکیوں سے محروم ہے، نماز تو بڑی لمبی لمبی پڑھتا ہے، ہمارے پاس بھی نمازیں تو بڑی لمبی لمبی اگر کوئی پڑھے، لیکن نہ زبان کے اوپر نہ رنگ چڑھا ہے اللہ کا، نہ جو ہے نا اخلاق کے اندر کوئی رمق موجود ہے، کیا فائدہ ہے ایسے رخ کا، ایسی نمازوں کا؟ نمازیں ہمیں اسی بات کے لیے تو تیار کرتی ہیں، اسی کردار کے لیے، اسی کیریکٹر کے لیے تیار کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ پیدا ہو، کیا پیدا ہو، ایک اخلاق دکھائی دے، انسان کا کردار بولے، ہم اور آپ کے انداز سے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی اخلاق کا کیسا ہے، کردار کا کیسا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کی محبت سچی ہے اور اس کے ساتھ دوستی بنائی جا سکتی ہے، یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کسی طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اصل رخ بھلائیوں کی طرف، یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ زندگی کے ہر لمحے میں دیکھیں میں نیکیوں کی طرف کیسے بھاگ رہی ہوں، آج اس لمحے میں کیا نیکی کی جا سکتی ہے؟ جلدی سے ایک سبحان اللہ پڑھ لیا جائے، جلدی سے ایک الحمدللہ پڑھ لیا جائے، جلدی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے، یہ لمحہ نیکی کے بغیر خرچ نہ ہو جائے میرا، یہ لمحہ نیکی کے بغیر خرچ نہ ہو جائے میرا، یہ اتنی ضرورت ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ کسی چیز سے جڑیں گے نہیں نا، صرف اپنے خواہشات کے اعتبار سے۔ دیکھیں اگر ہم کو پڑھانا نہ ہو آپ کو یہاں پر، تو اتنا قرآن اور اتنی تفصیل شاید ہم بھی نہیں کر سکتے تھے، اگر آپ نہ ہوتے یہاں پر موجود تو شاید اتنا کچھ ہم بھی نہیں تیاری کر پاتے۔ لیکن بندھے ہیں کسی چیز میں اور اپنے آپ کو باندھا ہے، تو وہ بندھن آپ کو اور ہم کو مجبور کر دیتا ہے کہ اب اٹھو، تیاری کرو، اللہ کے کلام کو پڑھو، تاکہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری ایسے نہیں ادا ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہم کہتے ہیں جتنے لوگ کہ اب سکینت گروپ میں آتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ اور سب ماشاءاللہ، فون کے اوپر تو 200 لوگ آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اسکائپ پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی فیس بک پر بھی موجود ہیں، تو تمام لوگ کہیں پر جڑے ہیں آپ بندھن میں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دور قرآن کو اس طرح پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے قرآن سے گزر جائے اگر آپ نہیں جڑیں گے۔ کہیں ہم تلاوت تو کر ہی لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جن کو آپ پیغام پہنچائیں گے وہ کہیں گے میں تو 4 قرآن ختم کرتی ہوں رمضان میں، اور آپ ان کو دیکھیں، لگتا نہیں ہے کہ 4 قرآن ختم کرنے والا آدمی، اس لیے کہ سمجھ کوئی نہیں ہے نا، تلاوت ثواب کے لیے کر رہے ہیں، قرآن کی کوئی سمجھ موجود نہیں ہے، اس لیے عمل نہیں بدلتا، ویسے ہی ہے کہ ویسے ہی ہیں بالکل۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ کوئی اکیلا بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو مکمل کر سکے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے آپ اور ہم کہیں پر بندھیں، تاکہ یہ بندھن ہمیں کھینچ کے کھڑا کر دے، ہم جڑیں کہیں پر۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ لکھ کر کے کہیں پر فارم فل کر کے ہی کہیں پر کسی کا ممبر بن جائے، ضروری یہ ہے کہ دل جڑ جائیں ہمارے، کہ جوائن کریں ہمارا گروپ، لوگوں کو پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ یہ جوائن کرو، تاکہ کہیں تم اس کی وجہ سے بندھے رہو، آج یہ پروگرام ہے کل وہ پروگرام ہے، دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے، انسان کا دل اور ایمان، دل دھلتا رہتا ہے، ایمان نکھرتا رہتا ہے۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے قرآن سے گزرتے ہوئے، آپ دیکھیں آپ کے دل کا، میرے دل کا حال کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔
تو یہ دلوں کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ صفائی کا یہ عمل اللہ کے باتوں کے، اللہ کے کلام کی بارش میرے دل کے اوپر نہ پڑے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ان تمام کاموں کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ میں فوکس ہو گئی، ہم فوکس ہو گئے کس چیز کی طرف؟ جنت کی طرف، اور ادھر کی دوڑ لگانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی کی طرف بھاگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہ یہ ساری دوڑ ادھر کی ہی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر، ہم لوگ اس وقت اس لیے کہ ہم تو یہ آیت پڑھ چکے تھے کہ آیت نمبر 149 پر ہم ہیں، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 150۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور توقع ہے کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر! قرآن کی یہ آیت اتنی اچھی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ یہ آیت نشان لگائیے، یاد کر لیجئے، چلتے پھرتے پڑھا کیجئے، تاکہ یہ دل میں انسان کو اتنا سکون ملتا ہے اس آیت سے۔ اللہ اکبر! ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ میری کیا حیثیت ہے اس کی اتنی بڑی تخلیق میں؟ میری حیثیت تو نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھے یاد کرے، کب؟ جب میں اسے یاد کروں۔ دنیا میں آپ کتنے دوستوں سے شکایت ہم کرتے رہتے ہیں، تم تو مجھے یاد ہی نہیں رکھتی، میں نے اتنا یاد کیا، تم تو بھول ہی گئیں۔ کیا اپنے رب سے کبھی انسان یہ سوچ بھی پاتا ہے؟ ساری دنیا آپ کی محبت کا جواب نہیں دے سکتی، مگر ایک ہستی ہے جو آپ کی اور ہماری محبت کا جواب ہم سے بڑھ کے دینے والی ہے۔ اور اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے اگر ہم دنیا کے یہ مٹی کے زمین سے اور مٹی کے لوگوں سے اور مٹی کے گھر سے اور مٹی کے چیزوں سے دل لگا لیں، اللہ اکبر! میری حیثیت اس سے کہیں اونچی اللہ نے بنائی ہے، اور میرا مقام یہ رکھا ہے کہ تم یاد کر کے تو دیکھو، جب یاد کرو گے مجھے موجود پاؤ گے۔ کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس ایک بالش چل کے آتا، میں اس کے پاس ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، کوئی میرے طرف ایک ہاتھ چل کے تو دیکھو، میں 10 ہاتھ چل کے آتا ہوں تمہاری طرف، اور جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ کی محبت کو دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتی ہیں۔ آگے آئے گی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو یہ اشد حب للہ کیسے بنتا ہے؟ یہی قدردانیاں دیکھ دیکھ کے۔ کوئی میرا ایسا چاہنے والا موجود ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا چاہنے والا ہو تو ہم تو لوٹ پوٹ ہو جائیں، لیکن بار بار یہ قرآن اللہ کے رب العالمین کی باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، میرا دل اس کے باوجود لوٹ پوٹ نہیں ہوتا، اس کے باوجود محبت نہیں بڑھتی اللہ کی میرے دل کے اندر۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور یہاں پر رسول کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے ہم کو اور آپ کو۔ رسالت کا کام کیا ہے؟ یعنی رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جاب ڈسکرپشن ہے یہاں پر، اور رسول نے یہ کام کر دیا، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے یہاں پر۔ کیا ہے؟ تمہیں میری آیات سناتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب سنائی جائے گی، تزکیہ نفس کیا جائے گا، زندگیوں کو سنوارتا ہے، لوگوں کو صحیح راہ دکھائی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، صحیح راستہ یہ ہے۔ اپنے بچوں سے شروع کر کے دائرہ بڑھاتے جائیں جہاں تک میری بات پہنچے۔
اصلاح کا کام کریے گا، کوئی آپ سے خوش نہیں ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہی جاب ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ اصلاح کا کام اگر محبت سے کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اصلاح کا کام تنقید برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ کسی بات کو سمجھانا برائے اصلاح ہے، خیر خواہی ہے کسی کے لیے نا، کہ اس کو جنت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی پسند بتائی جا رہی ہے۔ انسان کو پہلے لمحے سمجھ نہیں آتا ہے، لوگ ہماری باتوں کو غلط لے سکتے ہیں، آپ کی باتوں کو غلط لے سکتے ہیں، لیکن اگر محبت کا یقین ہے اس کے دل کے اوپر، میری ذات سے دوستی کا، محبت کا یقین ہے، ایسے ہم اللہ والے نہ بن جائیں کہ جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور سب کے سر پہ ڈنڈے برسانے لگے کہ تم غلط، تم غلط، تم غلط، تم گنہگار، تم گنہگار، تم گنہگار۔ نہیں، بلکہ ایسے ہم اللہ والے بن جائیں کہ دل کی درد مندی دوسروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ نہ کیا تو نقصان ہو جائے گا تمہارا، یہ تمہارے فائدے کی چیز بتائی جا رہی ہے۔ سیل کے کہیں پر خبر ملتی ہے، ہم کسی کو سیل کی خبر دیتے ہیں تو اس کو مشقت تو آتی ہے، دوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، ٹائم دیکھنا پڑے گا۔ کسی نے شکایت کی کہ تم نے خبر کیوں دی سیل کی؟ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے خود لے آئی، ہمیں نہیں بتایا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا، جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، جو چاہے اس کو حاصل کر لیں، تو یہ سیل کی خبر پہنچائی جائے گی نا امت تک، انسانیت تک، کہ بھائی جنت، اللہ کی جنت ایسی ہے، ایک وضو کر کے نکلو، ایک دعا پڑھو، 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے بھی چاہو داخل ہو جاؤ۔ اتنا بڑا کمانڈ دے رکھا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کی ذات ایسی ہے کہ ادھر دعا مانگو، ادھر آنسو بہاؤ، ادھر معاف کر دیتا ہے، ادھر دعا مانگو۔ ابھی تو کوئی دعا مانگتا بھی نہیں بعض اوقات انسان، ابھی دل میں خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جاتا ہے، ابھی دعا تک بھی نہیں پہنچا بندہ، لیکن اللہ کو معلوم ہے میرے دل کی خواہش کہ ہم کو کیا پسند ہے، اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ ایسا بھی تجربہ آپ کو ہوا ہوگا، کون ہے جو میری پسند ناپسند کو، ہم تو ساری زندگی یہ رونا روتے رہتے ہیں، ہائے ہمارے چاہنے والے ہماری پسند ہی نہیں جانتے، ہائے ہمارے بچوں کو نہیں پتہ امی کس بات پہ خوش ہوتی ہیں، ہائے ہمارے شوہر کو نہیں پتہ کہ میری بیوی کو کس بات سے خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے، اور وہ ہماری خوشیوں کو سنبھال سنبھال کے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ زندگیوں کو سنوارنا ہے آپ کو اور ہم کو، آیات پڑھنی ہے، زندگیاں سنوارنا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم آپ پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ میں، تفسیر قرآن اور صحیح بخاری۔ حکمت کیا ہے؟ حدیث کا علم حاصل کریں تاکہ زندگی میں طریقے سیکھیں شریعت کے اوپر چلنے کا، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ جن باتوں سے لوگ پیٹھ پھیرے بیٹھے ہیں، انہی باتوں کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے، لوگوں کو کوشش کرنی ہے۔ پوری دنیا کے اوپر قبضہ تو نہیں ہو سکتا میرا، لیکن کوشش کرنی ہے کہیں نہ کہیں پر۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور اخلاص ہے نیت کے اندر تو یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ ہم اگر میری وجہ سے 10 انسان بھی ہدایت پا جائیں، بلکہ حدیث میں 1 انسان ہدایت پا جائے، تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو جھولی میں لے کے جائیں گے اپنے رب کے پاس، یا اللہ میں نے یہ کوشش کی تھی، میری جھولی میں یہ ہے، میری جھولی میں یہ ہے، یا اللہ اپنی جھولی میں لوگوں کے لیے کوششوں کو لے کے جائیں، جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 153 پر ہیں، سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ سے صبر اور نماز کی بات ہو رہی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ صبر اور نماز میں کیا رشتہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو
بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے اگر میرے اندر داخل ہو جائے، اگر آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ صفت کیا ہے کہ نماز سے مدد لینے کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہے اور صبر سے نماز کی بات کی جا رہی ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ مشکلات اور مصائب میں جب نماز کا سہارا حاصل کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے محض 5 وقت کی نماز نہیں ہے، صحیح ہے، یہ بات کلیئر ہو جائے، بلکہ وہ نفل نمازیں ہیں جس میں تہجد بھی شامل ہے، اس لیے کہ یہی نمازیں ہمارے اندر وہ روح اور زندگی پیدا کرتی ہیں جو اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات یا ایون دنیا کی مشکلات، اللہ کے راستے میں آئے سے مراد زندگی کی مشکلات بھی ہیں، اس پر انسان فتح حاصل کر پاتا ہے، کامیاب ہو پاتا ہے، انہی کی مدد سے وہ اللہ سے مضبوط کیسے اور کیوں؟ انہی کی مدد سے اللہ سے وہ مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے جو کسی سخت سے سخت آزمائش میں بھی انسان کو ہارنے نہیں دیتا، مایوس نہیں ہونے دیتا، اور وہ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا جو اللہ کے ساتھ کا ایک سمجھیں کہ ایک ایسا ساتھ بن جاتا ہے جس کو بندہ کبھی بھولتا نہیں ہے نا۔ تو دوسرا کہ نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں، نماز کا ہی ذکر کیوں کیا جاتا ہے بار بار پریشانی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار نماز کی طرف جاتے تھے جب کبھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی، یعنی آپ شکر کے لیے بھی نماز کے لیے طرف جاتے اور آپ صبر کے لیے بھی نماز کی طرف جاتے۔ دوسری یہ کہ نماز تمام عبادت میں ذکر اور شکر کا سب سے بڑا سائن ہے، سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں مختلف طریقوں سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ نماز کا اصل مقصد اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، وہ زبان سے پڑھی جانے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصد اللہ کی یاد اور اس کی شکر گزاری ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کے احسانوں کا جواب دینا ہوتا ہے ہم کو، اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، پھر کیا ہم 10 منٹ کے لیے اس کے آگے اپنی پیشانی کو اس کے قدموں میں نہیں رکھ سکتے؟ رکھنے سے میرا ہی فائدہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری ادا کرو گے تو ہم تم کو اور دیں گے۔ تو یہ جو اوپر جو ہم کو بتایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو، تم مجھے یاد رکھو، تو یہ یاد کے لیے برپا نماز ہمیں اللہ کی یاد کے لیے ہمیں دی گئی ہے، تو یہ سب سے زیادہ بہتر وسیلہ ہے اللہ کی یاد کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نماز دعوت دین اور اللہ کی طرف بلانے میں جس استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جس اسٹرنگتھ اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہیں سے سپلائی ہوتا ہے، یہ وہیں سے آتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی اصل برکت اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے انسان اللہ کے راستے میں جم جاتا ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، اس کی نماز اس کو کھڑا ہی نہیں کرتی۔ جیسے بات ہو رہی تھی کل بھی ہم نے یہ شعر پڑھا، آج بھی پڑھتے ہیں تاکہ مقصد حیات واضح ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نماز پڑھنے والا کھڑا ہو جائے یہ کام کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ثابت قدمی جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔
تو یہاں پر اللہ کے ساتھ کو ثابت قدموں کے لیے، اللہ کے ساتھ کو ثابت قدموں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں ان دو لفظوں کے اندر پوری بشارتوں کی، خوشخبریوں کی، بلیسنگز کی ایک دنیا آباد ہے۔ تمام کائنات کا بادشاہ اور تمام کائنات کی حکومت کو چلانے والا مالک جب کسی کے پشت پر ہو جائے، جب کسی کے ساتھ ہو جائے، جب ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو جائے، تو کیا اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کسی طرح ہرا سکتی ہے، شکست دے سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ساتھ کو حاصل کیسے کرنا ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ساتھ تو میرے موجود ہے، اس ساتھ کو سمجھنا کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہوتے ہی ہیں انسان کے، اس ساتھ کی سمجھ آ جائے تو پھر انسان وہ قوت حاصل کرتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ زندگی اور موت کے بارے میں، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نزدیک تو زندگی بس اسی دنیا کی زندگی کا نام ہے نا۔ جو آدمی مرا یا مارا گیا بس وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں اللہ رب العالمین وہ یہ ہے کہ مومن کے نزدیک تو یہ زندگی صرف کیا ہے؟ چند روزہ اور فانی زندگی ہے۔ اصل زندگی کی جو جواب دہی ہے وہ آغاز تو اس کے نزدیک اس وقت سے ہوتا ہے جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی عالم برزخ پھر عالم آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک موت کے بعد زندگی کا تعلق ہے، یہ حاصل تو کافر اور مومن سب کو ہوتی ہے، لیکن کفار کی زندگی عذاب کی ہوتی ہے اور ایمان والوں کی زندگی سرور اور کامیابی کی ہوتی ہے، اپنے کامیابی کا جشن منانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا رکھی جائے گی، اس لیے کہ شہید کا وہ مرتبہ ہے وہاں آخرت میں کہ دنیا میں یہاں سے جانے والا کوئی بندہ اگر ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آنا چاہتا۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں، فیملی رو رہی ہوتی ہے، ہائے میں چھوڑ کے چلا گیا، وہ نہیں آنا چاہتا دنیا میں واپس۔ اس کو وہ نعمتیں وہاں ملی ہوتی ہیں سوائے شہید کے، اس لیے کہ شہید کو وہ درجہ وہاں ملا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر، مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں تیرے راستے میں جان دے سکوں۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں جہاں اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے رہے ہیں یا مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، آخرت میں بڑے کامیاب ہیں۔ ہمیں دنیا کے لیے تکلیف ہوتی ہے لیکن یقین جانیں کہ وہ کامیاب ہے انسان جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے تکلیف دی گئی دنیا میں، اور یا کہ پھر اس کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا لب لباب بتاتے ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کیا ہے؟ خوف ہے، خطرہ ہے، فاقہ کشی ہے، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب اس وقت کورونا کے وقت میں یہ آیت ساروں کو بالکل واضح ہو گئی۔ کوئی سا اس کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا جو ہمارے اوپر سے گزرا نہیں ہے۔ خوف بھی ہے، خطرہ بھی ہے، بعض لوگوں کے جو ہے معاشی حالت، جابس چلی گئیں، فاقہ کشی بھی، اور دنیا میں کہاں کہاں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، جان مال کا نقصان بھی ہوا اور آمدنیوں کے گھاٹے میں بھی مبتلا ہوئے۔ جو لوگ اس پر صبر کریں اور کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہنا ہے آپ کو اور ہم کو ہر تکلیف کے اوپر۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کو 3 چیزوں کا وعدہ کیا گیا کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ جب وہ یہ کہیں، تکلیف پر ہی کہا جا رہا نا یہ سب کچھ، لیکن جب یہ کہیں تو خوشخبری ہے کیا چیز کی؟ کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت، سب سے پہلی چیز بڑی عنایات ہوں گی، صلوات، اللہ کی عنایات اور رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ دوسری چیز، اور ایسے ہی لوگ مہتدون ہیں، راہ ہدایت پر رہنے والے ہیں،
ایسے لوگ یعنی جب تکلیف آئے تو واہ ویلا مچانے کے بجائے اور چیخنے چلانے کے بجائے اور تکلیف میں اور ڈپریشن میں چلے جانے کی بجائے انسان وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہوگا تو انسان ہدایت کے راستے سے گر جائے گا، بھٹک جائے گا. تو اصل چیز کیا ہے؟ تکلیف میں اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 158 کے اوپر ہیں، سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے. اور جو برضا اور رغبت یعنی خوشی خوشی کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تو یہ جو رکوع ہے اس میں آپ دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حالت میں ہی موت دے. آمین. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو نہ چھپائیں. یعنی آج یہودیوں کے اوپر یہ آیت موسٹلی چسپاں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے اور صحیح بات سے اس وقت کے مسلمانوں کو اور عوام کو بھٹکاتے تھے. اور اس کے بعد ہمارے اوپر بھی آج ہمارے علماء، اگر یہودیوں کے علماء کا کیا حال ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی بڑائی کو بنائے رکھنے کے لیے اور اپنی چاہت کو لوگوں کے دلوں میں بنائے رکھنے کے لیے جو لوگ چاہتے تھے نا اللہ کی آیات کو توڑ مڑوڑ کے ان کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو پسند آ جائے. آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو عوام الناس کی چاہت کے مطابق فتوے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. تو ہم ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم وہاں تک گھومتے رہتے ہیں جب تک کوئی ہماری مرضی کا فتویٰ ہمیں نہ دے دے. تو اللہ کی بات کو اگر کوئی چھپاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی بات کے بجائے انسان دین کے معاملے میں کسی اور بات کی طرف اور کسی اور طریقے کی طرف جو ہے نا لے کر کے عوام الناس کو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آمین. آگے چلتے ہیں. ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 164 کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، یعنی اب آپ کو اور ہم کو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کائنات کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کے اندھے بہرے مت بن جاؤ، اللہ کو پہچانو. تو عقل سے کام لو. اور عقل کا کام کیا ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں سے، ان سائنس سے اللہ کی طرف پہنچ جانا، اللہ سے قریب ہو جانا، اللہ کو اس میں پا لینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں میں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بن کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، یعنی ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے تو سب سے بڑھ کر
اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ آگئی وہ آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما یعنی وہ لیڈرز جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اللہ کی محبت جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیوں یہ بات کی؟ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہ بات ہم کو اور آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ اصل چیز ایمان کا تقاضا یہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت کا ثبوت پیش کر اگر محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہے، اور کیوں نہ ہو، ہم ہمیشہ یہ بات دہراتے رہتے ہیں اور آج بھی یہ بات کہ اللہ سے محبت کیوں نہ ہو، جو ذات سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے، جو ذات کے جس نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے، بھلا اس سے محبت کیوں نہ ہو پھر ہمیں، جس کا اتنا بڑا احسان ہے۔ محسن سے محبت ہوتی ہے نا، تو محسن سے اگر ہم محبت نہ کریں پھر ہم کس سے محبت کریں؟ اس سے محبت ہو جاتی ہے جو ہم سے محبت کرے۔ تو پھر اللہ کی محبت جو کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں کی جتنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک ماں چلی جاتی ہے بندہ روتا ہے، ہم اور آپ روتے ہیں ہائے میری ماں چلی گئی، اللہ موجود ہے نا۔ کسی کا والد چلا جاتا ہے ہم روتے ہیں آئے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہے اللہ کے پاس، اللہ میرے ساتھ ہے تو میری طاقت قوت کم نہیں ہونی چاہیے۔ میری بہن چلی جاتی ہے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ارے میری بہن چلی گئی، سب کو جانا ہے، بہن گئی ہے، والدین گئے ہیں، کس کو رہنا ہے اس دنیا میں، سب کو چلے جانا ہے۔ محبت اللہ کی پالیں، اللہ سے محبت کریں، یقین جانیں اس دنیا میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو آخرت کی بات تھی، لیکن اب دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو پھر اگر دنیا میں معاملہ یہ ہے تو پھر محبت دنیا سے ہی شروع کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں ہی اپنا دل لگا لیں اللہ رب العالمین سے، اور پھر دیکھیں وہ دل کا وہ انداز، زندگی کا وہ انداز کہ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا۔ یہ زبانی محبت نہیں ہے کہ بس ہم اللہ اللہ کریں اور ہم کہیں ہم اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن پھر بات اس کی ایک نہ مانیں، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی ایک نہیں مانتے، یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اصل جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ محبت سر جھکانا سکھاتی ہے، محبت یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح اس کی بات کو، اس کی رضا کو، اس کی پسند کو اپنایا جاتا ہے، کس طرح اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہونا اس کی ناراضگی سے انسان ڈرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی پہلے تو محبت کو بڑھائیں، اور محبت بڑھے گی اللہ کے یاد کے ساتھ۔ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے نمازوں میں بھی اور ہر پل بھی، اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو امامت کا درجہ دیا ہے اس کے لیے کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ محبت خود بخود آتی ہے دل کے اندر الحمدللہ، اور جمتی جاتی ہے دل کے اندر۔ لیکن اب یہ محبت دکھائی بھی دے، اللہ کو ثبوت بھی ہو کہ اب میری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق چلے گی۔ اس کو دکھ دینا مطلوب نہیں ہے نا، جس سے محبت ہو اس کو نہ ناراض کرنا مطلوب ہے نہ اس کو دکھ دینا مطلوب ہے۔ لیکن جب کبھی گناہ ہوتا ہے تو پھر انسان، ہم اور آپ اپنے رب کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان اس وقت آخرت میں اپنے اعمال کو دیکھ کر حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو چبا لے گا، اپنے ہاتھ کو چبا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب ہوش آ رہا ہے،
میں اس سے بھی زیادہ تیرے اوپر غضبناک ہوتا تھا جب تو مجھے وہاں پر میری نافرمانی کرتا تھا، لیکن کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر چھائی ہے، اس لیے پکڑ نہیں ہوتی ہے دنیا میں میری اور آپ کی، اور وہاں پر بھی وہ اپنی 100 رحمتوں کے ساتھ ہم سے ملاقات کرے گا۔ کم سے کم محبت کا احساس دل کے اندر ہو اور اس کی طرف کوشش کی جائے، اس کی طرف لپکا جائے، باقی رہی کمی کوتاہی وہ تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کو تیاری بیٹھے ہیں۔ ہر 5 وقت کی جو ہے وہ وضو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، ہر نماز ہمارے گناہوں کو دھوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے دھونے کا یہ سلسلہ لگا رکھا ہے اپنے مومن بندوں کو، ہر آزمائش کانٹے کا چبھنا میرے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، ہر آنے والا رمضان میرے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، ہر ایک کے بعد دوسرا عمرہ میرے گناہوں کو معاف دھو دیتا ہے، ہر زندگی میں کیا گیا ایک مقبول حج میرا رجسٹر بالکل کلین۔ اب بندہ ایسے ہوا جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب اس رب کو نہ شدید محبت کی جائے جو مجھے اس طرح نوازنے پر ماشاء اللہ سے تلا پڑا ہے کہ میرے بندے بس صاف ہو کر ہی میرے پاس پہنچے۔ اب اس کے باوجود کوئی اس حال میں پہنچے گا کہ وہاں پر نوازے جانے کی بجائے اپنے عمل کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائے گا، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ خود۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ جو آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کے لوگ حسرتوں میں پڑے ہوں گے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم ان حسرتوں والوں میں نہ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حسرتوں سے بچائے کہ ہم وہاں جا کے کہیں ہائے کاش کہ میں یہ کر لیتی، ہائے کاش کہ میں یہاں کھپ جاتی، ہائے کاش کہ میں یہ مشقت کر لیتی، ہائے کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس حسرت سے، آمین۔ اور آگے آیت نمبر 168 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پارہ نمبر 2 ہے اور یہ سورۃ البقرہ ہے، 168 نمبر آیت۔ لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک اور پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اصل میں اور حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، یعنی مردہ نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی ایسا ارادہ نہ ہو اس کا کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑے بلکہ مجبوری کی وجہ سے کھا رہا ہو اور ضرورت کے حد سے آگے نہ بڑھے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ہم حرام چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں یہ ان چیزوں سے کیوں روکا گیا؟ تو کیا حلال چیزیں کم ہیں؟ سب کچھ حلال ہے، سب کچھ حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو حرام کیا گیا۔ اس لیے بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے دین کی؟ ساری چیزیں کھانے کی حلال ہیں سوائے ان کے جو کہ ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ تو اس میں یہ 4 چیزوں کا نام لیا گیا، اور اس میں پہلی چیز کہ مردہ نہیں کھانا ہے، خون ہمارے لیے حرام ہے، سور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، اور کوئی بھی ایسا ذبیحہ اور جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور کوئی بھی ایسا ذبیحہ جس کے اوپر کسی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اگر کسی کا بھی نام، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا گیا جس چیز کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ صرف دوسرے کے نام پر کیا جائے گا تو وہ نہیں کھا سکتے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ قانون بتا دیا اور استرار بتایا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مشکل میں پڑ جائے
کہ جس میں کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو حرام کو یعنی ایسی چیزوں کو کھانے کا حکم کچھ شرائط کے ساتھ دیا گیا ہے۔ 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے، کنڈیشن کیا ہے، کہ وہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، اور بھوک اور پیاس سے انسان کی جان پر بن گئی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ اس حالت میں حرام چیز کے سوا کوئی چیز میسر نہ ہو، ہے نا، کہ بھوک ایسی ہے کہ جان جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ حرام کے علاوہ کوئی چیز میسر ہی نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوئی خواہش دل کے اندر نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ انسان کہتا اچھا اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لیکن ہم کو تو اس میں کوئی حرج نہیں دکھائی دیتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنی سے جان بچائی جا سکتی اتنی کھائے، پھر شوق سے یہ نہ سمجھ کے کھانے لگ جائے کہ اب تو یہ اجازت ہے میرے لیے تو میں اس کو کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں۔ تو یہ شرائط ہیں۔ کہا گیا ہے انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ جس میں انسان مشکل میں پڑ جائے تو پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو اس سے نکلنے کا۔ اللہ ہی نے حرام کیا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ اس وقت اس کے لیے حلال کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 174 پر ہیں، پارہ نمبر 2 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنی پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی خریدی، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ ان سے اللہ رب العالمین بات نہیں کریں گے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن کچھ لوگ اور ہیں جن سے اللہ رب العالمین بات نہیں کریں گے۔ تو جہاں پر حق کو چھپانا ہے کہ صحیح بات لوگوں کو خوف سے ہم نہیں کہہ پاتے، پتہ ہوتی ہے صحیح بات لیکن ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ اس میں ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مرد حضرات جو اپنے پجامے کو یا پینٹ کو اپنی ٹخنوں سے نیچے، اینکل سے نیچے لٹکاتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں پر اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ سوال ہونے والا ہے۔ یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار بھولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کو ہم یہ آیت بتائیں پوری طرح، تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی سخت اگر وعید ہے اور اتنی سخت اگر سزا ہے کہ اللہ دیکھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، تو پھر بھی دنیا کے رسم کے مطابق چلنے میں کیا بڑائی ہے اگر وہاں ناکام ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو اپنے بچوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اپنے شوہروں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے مرد بچوں کو اور شوہروں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کوئی جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچے، جھوٹ بول کے، نہیں، تجارت میں جھوٹ بولنا، بزنس میں جھوٹ بولنا، یہ کتنا عام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بزنس کے جو اصول بتائے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ بزنس کے تجارتی لوگ جب دنیا میں پہنچے کہاں کہاں تو ان کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر اسلام پھیلا۔ تجارت میں جھوٹ نہ بولا جائے اور ایمانداری بڑھتی جائے اور انسان خریدار کا خیر خواہ ہو جائے، اپنا خیر خواہ نہیں ہے، ایمان والا آدمی اپنا خیر خواہ نہیں ہے، جو خرید رہا ہے اس کی خیر خواہی میں کہ اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو ایسے تاجر تو دنیا نے دیکھے نہیں تھے، ایسے بزنس مین تو دنیا نے دیکھے نہیں تھے جو اتنے ایماندار، اتنے سچے، اتنے صبر والے۔ تو دنیا ان کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام لیتی آئی کہ پھر یہ دین کیسا ہے جس کو یہ لوگ فالو کر کے ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، چاہیں تو آرام سے جھوٹ بول سکتے ہیں، چاہیں تو آرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو بدھو بنا کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لینا، یہ بزنس کا اب
بہت بڑا اصول ہو گیا. سامنے والے سے جھوٹ بولو، بدھو بناؤ اور اپنا الو سیدھا کر لو. اسلام یہ نہیں سکھاتا. تو پھر اللہ رب العالمین نے اسی لیے جو جھوٹ بول کے، جس وقت حدیث میں ہے کہ جس وقت تجارت میں اور بزنس میں، آج کے دن میں ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے تو بزنس نہیں پنپتا. اور ہمارے پاس کیا اصول بنایا گیا کہ اگر جس وقت تجارت میں یا بزنس میں جھوٹ بولا جاتا ہے اسی وقت برکت اٹھا لی جاتی ہے. اصل میں ہمیں برکت کی پرواہی ختم ہو گئی نا. ہم کہتے ہیں پیسہ آئے، پیسہ آئے، پیسہ آئے. پیسہ نہیں آئے، برکت آئے، اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب برکت آتی ہے تو کم پیسہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب برکت اٹھا لی جاتی ہے تو زیادہ پیسہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی کتاب سے گزرے بغیر بات معاملہ سمجھ میں نہیں آنا، اس لیے کہ دنیا کا پیمانہ کچھ اور ہے اور اللہ کا پیمانہ کچھ اور ہے. بالکل اپوزٹ شیطان نے ڈال دیا ہر چیز کو. سود لو تاکہ دنیا چمکے، جھوٹ بولو تاکہ تجارت چمکے، ہے نا. منافقت کرو تاکہ تم چمکو. لوگ تم کو سامنے سے بس میٹھے رہو، سامنے سے، پیچھے سے چاہے تم جو کچھ بھی کرو. یہ سارے پیمانے جو الٹی سمت چل پڑے ہیں، جس نے پوری انسانیت کو سچائی کے بجائے اتنا سیلفش بنا دیا ہے، اتنا سیلفش بنا دیا کہ ہر کوئی دوسرے کو لوٹنے پر لگا پڑا ہے. آپ دیکھیں یا کیپٹلزم میں تو یہی ہو رہا ہے نا. آپ اور ہم لوٹے جا رہے ہیں کہاں کہاں سے. اللہ اکبر. یہ انشورنس بھرتے بھرتے حالت خراب ہے. اور یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، پہلے تو پیسوں میں سے ٹیکس دو، پھر جو خریدو اس میں سے ٹیکس دو، جو کھاؤ اس میں سے ٹیکس دو. یعنی ہر جگہ سے پیسے کو نوچا جا رہا ہے، اور ہر جگہ سے نوچ نوچ کے مالدار بنا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کو قرض دے دے کے پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے. بس یہی کام ہے. انسانیت سسکتی ہے، کہنے کو بڑی چمک دمک دکھائی دیتی ہے، لیکن جو آتا ہے، جو اس جال میں پھنستا ہے، وہی جانتا ہے کہ ہم یہاں کہاں کہاں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے ہم یہاں پر جال کے اندر ایسے پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ہی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 177.